اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 220 سے 222 تک پہلے ہم اس کو ریوائز کریں گے اور پھر آگے پڑھیں گے۔ یسألونک عن الخمر والمیسر قل یسألونک وہ تجھ سے پوچھتے ہیں عن الخمر شراب کے بارے میں، والمیسر اور جوئے کے بارے میں۔ قل تو کہہ دے فیہما ان دونوں میں اسم گناہ ہے، کبیر بہت زیادہ، ومنافع اور فوائد ہیں، للناسی لوگوں کے لیے، واسمہما اور ان دونوں کے گناہ اکبر زیادہ ہیں، من نفعہما ان دونوں کے فوائد سے۔ دونوں سے مراد ہے شراب اور جوا۔ تو اس میں ہم نے اس کو ڈسکس کیا تھا کہ قرآن کریم نے ایک اصول دے دیا ہے کہ ہر وہ چیز جس کے فوائد اس کے نقصانات سے کم ہوں، جس کے نقصانات اس کے فوائد سے بڑھ جائیں، وہ منع ہے۔ اس کے اوپر اسلام کا یہ ہے کہ دیکھو اس میں کچھ فوائد ہیں، ٹھیک ہے، فوائد ہم نے اس دن ڈسکس کیے تھے۔ ممکن ہے کسی کو عارضی طور پہ لگے کہ شاید میں، جیسے بعض لوگ بہت زیادہ ٹینشن میں یا ڈپریشن میں یا مشکل میں ہوتے ہیں، تو اپنے اس غم کو تھوڑا سا ہٹانے کے لیے، اپنی توجہ کو پھیرنے کے لیے وہ شراب پی لیتے ہیں، اور چونکہ وہ اس کی اس وقت سوچنے کی صلاحیت کو ختم کر دیتی ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ اس سے آرامت ہے، اس لیے پھر وہ ہر مشکل اور تکلیف اور اس طرح کے کاموں میں وہ اس کو پینا شروع کر دیتے ہیں، یہاں تک کہ ایڈکشن ہو جاتی ہے۔ تو ان کو ایک عارضی فائدہ نظر آتا ہے کہ وہ غم جو ان کو دبائے چلا جا رہا ہوتا ہے، جو ان کے اعصاب پہ حاوی ہو رہا ہوتا ہے، اس سے ان کو ایک لمحے کے لیے، کچھ ٹائم کے لیے، تھوڑے سے لمیٹڈ ٹائم کے لیے ان کو اس سے تھوڑا سا ریلیف مل جاتی ہے، ان کو آسانی ہو جاتی ہے۔ تو وہ اس کو پھر ان دی لانگ رن جب کرتے ہیں تو پھر اوبویسلی اس سے معاشرے میں بھی خرابیاں پیدا ہوتی ہیں اور ان کی اپنی صحت بھی خراب ہوتی ہے۔ اسی طرح جوا ہے کہ اس سے وقتی طور پہ شاید کسی کو لگے کہ مجھے بہت فائدہ ہو رہا ہے، کہ تھوڑے سے ٹائم میں 1 گھنٹہ 2 گھنٹے کے اندر وہ ایک بڑی رقم کا مالک بن جاتا ہے، لیکن دوسری طرف وہ بہت سارے لوگوں کا استحصال بھی کر رہا ہوتا ہے۔ وہ تو جیت رہا ہوتا ہے، خوشی منا رہا ہوتا ہے، لیکن جو ہارنے والا ہے اور اس کے پیچھے جو فیملیز ہیں اس کی، وہ ایک پورے بڑے سرکل کو تباہ کر رہا ہوتا ہے، اور اس طرح پھر یہ جب بڑے سرکل پہ آگے جاتا ہے تو پھر بڑھتا جاتا ہے، پورے معاشرے کو اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے۔ اس لیے تھوڑے اس کے فوائد کی طرف اشارہ کیا ہے کہ یہ ظاہری عارضی فوائد ہیں جو کسی دیکھنے والے کو نظر آ سکتے ہیں، لیکن ان کے نقصانات چونکہ ظاہری نظر میں ہی عارضی فائدے کے طور پہ بھی، عارضی ٹائم کے طور پہ بھی ان کے جو نقصانات ہیں وہ زیادہ ہیں، اس لیے منع فرما دیا، اس کی تفصیل بیان کر دی۔ وَيَسْأَلُونَكَ اور وہ تجھ سے پوچھتے ہیں، ماذا ينفقون، ماذا کیا، ينفقون وہ خرچ کرتے ہیں، تو ماذا ينفقون وہ کیا خرچ کریں، قل تو کہہ دے العفو ضرورت سے زائد چیز، پاکیزہ چیز کو بھی کہتے ہیں، اور عفو کہتے ہیں ہر وہ چیز جو انسان کی بچت میں آ جائے، جو اس کی سیونگ ہے۔ تو قل تو کہہ دے العفو ضرورت سے جو زائد ہیں ان کو خرچ کرو، یا ہر وہ پاکیزہ چیز جو تم خرچ کر سکتے ہو اس کو خدا کے راستے میں خرچ کرو۔ کذالک اسی طرح، یبین اللہ تعالیٰ کھول کھول کر بیان کرتا ہے، لکم تمہارے لیے، الآیات نشانات، لعلکم تاکہ تم تتفکرون تم سوچو، تم عقل حاصل کرو، تم سوچو، تفکر کرو
کیوں خدا تعالیٰ یہ تمہارے لیے کھول کر یہ چیزیں بیان کر رہا ہے؟ تاکہ تم سوچو کہ ایک صحت مند اور ایک پاک معاشرہ کیسے پروان چڑھ سکتا ہے۔ پھر دنیا والآخرہ، اسی طرح دنیا اور مطلب جیسے اوپر والی آیت میں بیان کیا ہے کہ وہ تجھ سے مال کے خرچ کرنے کے بارے میں سوال کرتے ہیں، اسی طرح فرمایا کہ وہ دنیا اور آخرت کے بارے میں بھی تجھ سے سوال کرتے ہیں کہ کیا ان کو کیسے اعمال کرنے چاہیے ان میں۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى، اور وہ تجھ سے یتیموں کے بارے میں بھی سوال کرتے ہیں۔ قل، تو کہہ دے، اصلاح لہم خیر، ان کی اصلاح بہتر ہے، ان کی اصلاح کرنا بہتر ہے۔ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ، اس کی یتیم کی جو بارے میں جو تفصیلی تعلیمات ہیں قرآن کریم میں، وہ سورہ نساء کے شروع میں ہیں کہ ان کو دیکھتے رہو، اگر وہ بچے ہیں تو ان کے مال کی حفاظت کرو، ان کے اوپر خرچ کرو، ان کی پڑھائی پہ، ان کے کپڑے کے اوپر، ان کے کھانے پینے کے اوپر، اور اگر کوئی امیر ہے تو پھر اس کو تو اس میں سے کوئی بھی اس کیا کہتے ہیں، اس ساری دیکھ بھال کرنے کی وجہ سے، نگرانی کی وجہ سے اس میں سے کچھ بھی لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی غریب ہے اور اس کا ٹائم اس پہ لگ رہا ہے کہ وہ کسی یتیم کی اس رنگ میں کفالت کر رہا ہے کہ اس کی دیکھ بھال مال کی ساری کرنی پڑتی ہے، اور اس کی وجہ سے وہ کچھ اور نہیں کر سکتا، تو پھر وہ اس میں سے تنخواہ کے طور پہ لے سکتا ہے۔ تو یہ ساری تفصیل سورہ نساء کے شروع میں پہلے رکوع میں بیان ہے۔ یہاں اس کو صرف اشارتاً بتا دیا ہے، قل، تو کہہ دے، اصلاح، اصلاح، لہم، ان کی، خیرun، بہتر ہے، یعنی ان کی اصلاح بہتر ہے۔ اصلاح سے مراد ہے کہ وہ ان کی اس رنگ میں تربیت کرو کہ وہ معاشرے کا ایک تندرست اور ایک صحت مند وجود بن سکے۔ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ، اور اگر تم ان سے مل جل کر رہو، فَإِخْوَانُكُمْ، تو تمہارے بھائی ہیں، تو ان سے بھائیوں جیسا سلوک کرو، ان کو اس طرح اپنے اندر ملا جلا لو کہ وہ تمہارے ساتھ ایسی محبت کرنے لگیں کہ وہ تمہارے ساتھ ایک پورا معاشرے کا صحت مند حصہ بن جائیں۔ واللہ، اور اللہ، یعلم المفسد، فساد کرنے والے کو جانتا ہے، من المصلح، اصلاح کرنے والے کے مقابلے میں، تو من یہاں پہ مقابلے کے لیے ہے۔ ولو شاء اللہ، اور اگر اللہ چاہتا، لأعنتکم، تو ضرور تمہیں مشکل میں ڈال دیتا، لیکن خدا تعالیٰ نے ایسا نہیں کیا، اس نے ایسا نہیں چاہا۔ مراد ہے وہ نہیں چاہتا کہ تم لوگ کسی بھی طرح سے کسی بھی تعلیم کے حوالے سے مشکل میں پڑو، اس وجہ سے اس نے تمہارے سامنے ہر ایک قسم کی تعلیم کو کھول کھول کر بیان کر دیا ہے۔ ان اللہ، یقیناً اللہ، عزیز، غلبہ رکھنے والا، حکیم، حکمت والا ہے۔ ولا تنکحوا المشرکات، اس دن ہم نے تنکحوا اور تنکحوا میں فرق پڑا تھا۔ تنکحون، تم خود نکاح کرتے ہو، اور تنکحوا تاکہ ضمہ کے ساتھ تم نکاح کرواتے ہو، مراد ہے جو تم اپنی بچوں کو، بیٹیوں کو یا بیٹوں کو نکاح کرواتے ہو، تو نکاح میں خود کا نکاح شامل ہوتا ہے، اور انکاح میں دوسرے کا نکاح کروانا ہوتا ہے۔ ولا تنکحوا المشرکات، اور تم مشرکہ عورتوں سے نکاح نہ کرو، حتی یؤمننا، یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں۔ یؤمننا، وہ ایمان لاتی ہیں، جمع کا صیغہ ہے، مؤنث کا ہے، اور مضارع میں چھٹا صیغہ ہوتا ہے جو مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ولا امۃ مؤمنہ، اور مومنہ لونڈی، خیرun، بہتر ہے، من مشرکہ، مشرکہ عورت سے، ولو اعجبتکم، خواہ وہ مشرکہ عورت تمہیں کتنی ہی پسند ہو۔ تو اس کی خوبصورتی پہ نہیں جانا، بلکہ ترجیح دو کہ اگر نہیں آزاد کوئی ملتی تو مومنہ لونڈی کو ترجیح دو، ایک مشرکہ بے شک خوبصورت اور مالی لحاظ سے وہ زیادہ اسٹرانگ ہو۔ ولا تنکحوا المشرکین، اور تم مشرکین سے نہ بیاہ ہو، اب یعنی اپنی بیٹیوں کا نکاح ان سے نہ کرواؤ۔ ولا تنکحوا، اور تم نکاح نہ کرواؤ،
المشرکین مشرکین سے، حتی یہاں تک کہ یؤمنو وہ ایمان لے آئے. تو اگر وہ ایمان لے آئے مشرک تو پھر ٹھیک ہے، پھر تم ان کے اندر دیکھو اپنے ہم کفر کے حساب سے تم اپنی بیٹیوں کے نکاح میں دے سکتے ہو کہ اگر وہ ایمان لیں مومن بن جائیں، لیکن مشرکوں کے ساتھ نہیں. ولا عبد مؤمن، اور مومن غلام خیر بہتر ہے من مشرکن مشرک سے، ولو اعجبکم خواہ وہ تمہیں کتنا ہی پسند ہو. ایک ایسی زبردست تعلیم بیان کر دی ہے کہ جو خاندانوں کو آپس میں باندھنے والی ہے، آئندہ نسلوں کی تربیت کی ضمانت دیتی ہے کہ اگر وہ دینی لحاظ سے ایک پیج پہ ہوں گے تو آئندہ آنے والی نسلوں کی تربیت کی گارنٹی ہوگی کہ وہ آپس جدھر ماں چاہے گی ادھر ہی باپ چاہے گا. ٹھیک ہے، یہ مثالیں بھی ہمیں ملتی ہیں کہ ماں باپ ایک ہی مذہب سے پہ ہوں تب بھی اولادیں بگڑ جاتی ہیں بعض اوقات، لیکن جان بوجھ کے تو ایسی ہلاکت میں نہیں انسان ڈال سکتا جہاں 100% نظر آ رہا ہو کہ ماں اور باپ کا زندگی گزارنے کا طریقہ ہی الگ ہے. اس لیے فرمایا کہ بے شک غلام ہو جسے معاشرے میں بالکل بھی کوئی درجہ حاصل نہ ہو، لیکن مذہبی لحاظ سے تمہارے ساتھ مساوی ہو تو پھر اس کو ترجیح دو ایک مشرک پہ، کیونکہ اس سے تمہاری آنے والی نسلوں کی تربیت کی گارنٹی ہو جائے گی. اور اگر مشرکوں سے بے شک وہ خوبصورت نظر آئے یا مالی لحاظ سے اس سے زیادہ بہتر نظر آئے، اولاد آئندہ نسل جو ہے وہ خراب ہو جائے گی، اور آہستہ پھر آہستہ آہستہ ایک جنریشن کے بعد مذہب ویسے ہی ختم ہو جائے. اس لیے جماعت کے اندر بھی بعض لوگ سوال کرتے ہیں کہ قرآن کریم جب اہل کتاب سے شادی کرنے کی اجازت دیتا ہے تو خلیفہ وقت یا حضرت مسیح علیہ السلام نے کیوں منع کیا ہے؟ یہ ریزن ہے جو اس آیت میں بیان ہوئی ہے. اگرچہ یہاں مشرک کا بیان ہے لیکن ایک اصول دے دیا گیا ہے کہ اگر ماں اور باپ کا مذہب ایک نہیں ہوگا تو بہت مشکل ہو جائے گی آئندہ نسل کی تربیت کرنے کے لیے، اور ان بچوں کی کوئی اس میں غلطی نہیں ہوگی، ماں باپ کی غلطی ہوگی. ماں اس کو اپنے مذہب کی طرف کھینچے گی اور باپ اس کو اپنی طرف کھینچے گا، یا دونوں ہی اتنے دور ہو جائیں گے ماں باپ مذہب سے دور کہ وہ بچے اس سے بھی زیادہ آگے مذہب سے دور ہو جائیں گے. اس لیے اگرچہ اہل کتاب کے ساتھ بعض حالات میں اجازت دی گئی ہے، اسی طرح حضرت صاحب بھی خلیفۃ المسیح بھی جو ہیں وہ جب مناسب سمجھتے ہیں، ہر خلافت میں ایسا ہوا ہے کہ جب وہ مناسب سمجھتے ہیں کسی کو بعض خاص حالات کے تحت اجازت بھی دے دیتے ہیں. وہ حکمت خلیفۃ المسیح جانتے ہیں کہاں اجازت دینی ہے کہاں نہیں دینی، لیکن اصول یہی ہے کہ تم اپنے ہم مذہبوں سے ہی کرو تاکہ آئندہ نسلیں خراب نہ ہوں، جس کی نس ہم یہیں سے نکالتے ہیں. اولئک یہی لوگ ہیں یدعون الی النار جو آگ کی طرف بلاتے ہیں، واللہ اور اللہ یدعو الی الجنہ یدعو وہ پکارتا ہے یا وہ بلاتا ہے الی الجنہ جنت کی طرف، والمغفرہ اور بخشش کی طرف، باذنہ اپنے حکم سے اپنی اجازت سے. اذن اجازت کو بھی کہتے ہیں اور اذن حکم کو بھی کہتے ہیں. واللہ یدعو اور اللہ بلاتا ہے الی الجنتی جنت کی طرف، والمغفراتی اور بخشش کی طرف، باذنہ اپنے حکم سے. ویبین اور وہ کھول کر بیان کرتا ہے آیاتی ہی اپنے نشانات کو، للناس لوگوں کے لیے، لعلہم یتذکرون تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں. یہ سبق تھا جو ہم نے لاسٹ ویک پڑھا تھا. آج ہم آگے سے اس سے اگلا حصہ جو آج ہم پڑھیں گے وہ یہاں سے سٹارٹ ہوگا. وَيَسْأَلُونَكَ اور وہ تجھ سے پوچھتے ہیں عن المحیض حیض کے بارے میں. یہ آیت اور اس سے اگلے 2-3 جو آیتیں آنے والی ہیں اس میں عورتوں کے متعلق حقوق کے بارے میں خدا تعالیٰ نے بڑا کھول کر بیان کیا ہے، اور بعض ایسے مسائل کو کھولا ہے جو ایک صحت مند معاشرے کو پروان چڑھاتا ہے. اور اسلام نے اپنی خوبصورتی بھی اپنے اصولوں کی اس میں بیان کر دی کہ جس بات کو جس حد تک بیان کرنا ضروری ہو اسی حد تک بیان کرتا ہے، بہت زیادہ تفصیلات میں نہیں جاتا. یسألونک وہ تجھ سے پوچھتے ہیں عن المحیض
حیض کے بارے میں، قل ہوا اذن، تو کہہ دے وہ تکلیف دہ امر ہے، فاعتزلوا النساء، بس تم عورتوں سے الگ ہو جاؤ، فاعتزلوا، بس تم الگ ہو جاؤ، النساء، عورتوں سے، فی المحیض، حیض میں، ولا تقربوہن، اور تم ان کے قریب نہ جاؤ، حتی یطہرن، یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائیں، یطہرن، وہ پاک ہوتی ہیں۔ اب اس میں ایگزیجریشن کی جاتی ہے بعض، اور اس کا رنگ جو ہے وہ اس مسلمانوں میں زیادہ تر ہندوازم اور عیسائیت سے آیا ہے، کہ عورت گویا اس پیریڈ میں جو سائیکل ہے، منتھلی سائیکل ہے، اس میں گویا وہ ایک ایسی اچھوت چیز ہو جاتی ہے کہ اس کے قریب جانا گویا گناہ ہے۔ ہندوازم میں تو بہت زیادہ ہے کہ بعض ان کے علاقوں میں، یعنی خصوصاً جو گاؤں سے تعلق رکھتے ہیں، اور یہ تھوڑا بہت علاقہ نہیں ہے، بہت بڑا علاقہ ہے، عربوں میں بھی یہ رواج تھا کہ عورت کو ان دنوں میں ویسے ہی گھر سے باہر نکال دینا، کہ گھر سے باہر ایک چھوٹی سی جگہ بنا دو، وہ وہیں رہے ان دنوں میں، تو وہ بیچاری بچائے اس کے کہ ان دنوں میں اس کے ساتھ تھوڑی سی ہمدردی کی جائے اور اس کو کاموں میں اس کا ساتھ دیا جائے، اس کو ایک ایسے الگ کر کے گھر کے حصے سے باہر رکھ دو جس کو نہیں بھی پتا وہ بھی اس کو بھی پتا لگے۔ تو مطلب ایسی بےہودہ سی رسم تھی اور ہے آج بھی بعض علاقوں میں، کہ جو عورت کی ڈگنیٹی کو ڈیمیج کرتی ہے، عورت کی عزت کو خراب کرتی ہے۔ حضرت عائشہ کی روایت ہے کہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان دنوں میں، میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتی تھی، بیٹھتی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجھے پیار بھی کرتے تھے، لیکن جس چیز سے روکا گیا ہے وہ واضح ہے کہ اذان کہہ کے اس کو بالکل بیان کر دیا ہے۔ اطباء بھی کہتے ہیں کہ ان دنوں میں اذان سے مراد تکلیف ہے، کہ سینسٹیو ہوتی ہے عورت کی طبیعت بہت زیادہ، اس لیے وہ تمہاری بیوی ہے، تمہارے جسم کا حصہ ہے، تم اس کو نقصان تو نہیں پہنچا سکتے، اس لیے فاعتزلوا النساء، عورتوں سے الگ رہو، جس سے مراد ہے وہ صرف اس کے ساتھ میاں بیوی کے تعلقات ہیں، کہ ان سے الگ رہو، اور اس کی بہت ساری میڈیکل ریزنز ہیں، اس لیے باقی یہ نہیں کہ وہ بیچاری ایسی اچھوت چیز بن جاتی ہے کہ اس کو گھر سے بالکل الگ کر دو، اس کے ساتھ ان دنوں میں سمپتھائز کرو، ٹھیک ہے، ہمدردی کرو، کاموں میں ہاتھ بٹا سکتے ہو بٹاؤ، لیکن اس کو اس طرح الگ نہ کر دو کہ وہ گویا ایک اچھوت چیز ہے جس کا ان دنوں میں گھر کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، نہ وہ کسی برتن کو چھو سکتی ہے، نہ کھانا بنا سکتی ہے، گویا وہ ایک بالکل گنہگار سی چیز ہے جس کو ہاتھ نہیں لگایا جا سکتا۔ ہندوازم میں بہت زیادہ اس کا ہے، عیسائی بعض فرقوں میں بھی ہے۔ اسلام نے اس کی بہت ہی ماڈریٹ سی ایک بڑی میانہ روی کی تعلیم دی ہے، اور بتا دیا الفاظ میں کہ اذن تکلیف دہ امر ہے، جس چیز سے تمہیں بچنا ہے وہ یہ ہے کہ اس عورت میاں بیوی آپس میں تعلقات قائم نہ کریں، باقی گھر کے کام اسی طرح اگر ہمت ہے تو کرتی رہے گی۔ فَإِذَا تطہرنا اور طہارا اور تطہرا، باب تھوڑا سا چینج ہوا ہے، لیکن تطہرا سے مراد ہے اغتسلا، اس نے غسل کیا، تو پاک بھی ترجمہ کیا جاتا ہے اور غسل کا ترجمہ بھی کیا جاتا ہے۔ فَإِذَا تطہرنا، بس جب وہ غسل کر لیں یا جب وہ پاک ہو جائیں، فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ، فَأْتُوهُنَّ، تم ان کے پاس آؤ، من حیث، جہاں سے بھی، آمارا کم، اس نے تمہیں حکم دیا، اللہ فاعل ہے، تو جہاں سے بھی اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے، جیسے حیثو کا، من حیثو کا ترجمہ جہاں سے بھی ہے اور جیسے بھی ہے، دونوں طرح سے کیا جاتا ہے، جیسے تمہیں اللہ نے حکم دیا ہے تم ان کے پاس آؤ، تو جب وہ پاکیزگی اختیار کر لیں تو پھر ان کے پاس جیسے خدا تعالیٰ نے حکم دیا، میاں بیوی جیسے بھی اپنے ساتھ رہنا چاہیں وہ رہ سکتے۔ ان اللہ، یقیناً اللہ، یحب التوابین، توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، ویحب المتطہرین، اور وہ پاکیزگی اختیار کرنے والوں کو بھی پسند کرتا ہے۔ مفتارت تطہرہ جو ہے اس میں تکلف پایا جاتا ہے کہ انسان کوشش کر کے پاکیزگی اختیار کرے، تو خدا تعالیٰ جس طرح جو بار بار توبہ کرتا ہے خدا تعالیٰ اس کو پسند کرتا ہے، اسی طرح خدا تعالیٰ جو ہے وہ اپنے آپ کو پاک رکھنے میں بھی پسند کرتا ہے، کہ جو اپنی صفائی کا خیال رکھے، جس میں رد کر دیا ہے ایک بہت بڑی
جیسے ہندوؤں میں سادھو ہوتے ہیں یا باقی بعض ایون مسلمانوں میں بھی اس سے پھر رواج پا گیا کہ پیر صاحب جو ہیں مہینوں نہیں نہائیں گے، بال نہیں کٹوائیں گے، کپڑے نہیں پہنیں گے، بس ایک جسم کے اوپر چھوٹی سی چادر باندھ کے رکھیں گے، مہینوں نہیں نہائے. تو خدا تعالیٰ نے اس کا نفی کی ہے کہ دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خدا تعالیٰ کو خود بھی صفائی پسند ہے، آگے صفائی کو نصف ایمان بھی قرار دے دیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اوپر عمل کر کے دکھایا. اس لیے تکلف کر کے، تکلف سے مراد یہ نہیں کہ انسان دکھاوے کے لیے کرے، مراد ہے کوشش کر کے بھی انسان کو اپنی صفائی کا خیال رکھنا چاہیے، دوسروں کو اس سے کسی بھی قسم کی مشکل سے بچانا چاہیے. خدا تعالیٰ تو صفائی کو پسند کرتا ہے. خدا تعالیٰ نے جو نعمتیں دی ہیں ان کو استعمال کرو. مطلب بعض فرقوں نے کئی چیزیں کھانی چھوڑ دیں، بعض لوگوں نے نہانا چھوڑ دیا کہ ہم نہیں نہائیں گے کہ خدا کے بس ڈیووٹیڈ ہو گئے. ایسے ڈیووٹی تو نہیں چاہیے خدا تعالیٰ کو جو خدا تعالیٰ کی صفات کے ہی خلاف کام کرنے والے ہوں. اس لیے تطہرہ کا لفظ استعمال کیا ہے کہ انسان کو کوشش کر کے اپنی صفائی رکھنی چاہیے اور خدا تعالیٰ کی صفات کو اپنانا چاہیے، کیونکہ خدا تعالیٰ صفائی کو پسند کرتا ہے. خدا کی انسان بھائی تو نہیں بن سکتا، ایک لمحے ایک اپنے دائرے میں بن بھی سکتا ہے کہ وہ اپنی اولاد کی بہترین تربیت کرے اور ان کو زندہ رکھے مذہب کے اندر. اسی طرح دوسری صفات ہیں، رازق کی صفت ہے. انسان رازق نہیں، ساری دنیا کو نہیں دے سکتا، لیکن اپنی فیملی جس کا نگران ہے اس کو دے بھی سکتا ہے. تو اپنے اپنے دائرے میں خدا تعالیٰ کی صفات کو اپنانا چاہیے. تو خدا تعالیٰ کی ایک صفت یہ بھی ہے کہ خدا تعالیٰ مطہر ہے، خدا تعالیٰ طاہر ہے، اور وہ پسند کرتا ہے ایسے لوگوں کو جو مطہر بنتے ہیں، جو اپنی صفائی کا خیال رکھتے ہیں. نساؤکم حرث لکم، تمہاری بیویاں تمہاری کھیتی ہیں. فأتوا حرثکم، پس تم اپنی کھیتی کے پاس آؤ. انا شئتم، جیسے تم چاہو. اس کے اوپر بھی بے شمار ایسے ہیں. ذخیرۃ المسیح ثانی نے تفسیر کبیر میں اس کو کھولا ہے، لیکن سمپل جو سمری ہے وہ یہ ہے کہ جیسے کوئی بھی عقل مند کسان کبھی نہیں چاہے گا کہ اپنے ہاتھ سے اپنی کھیتی کو تباہ و برباد کر دے، اسی طرح ہر ایک جو سین پرسن ہے، ہر ایک جو عقل مند انسان ہے، وہ کبھی نہیں چاہے گا کہ وہ اپنی بیوی کو کسی بھی طرح سے نقصان پہنچائے. اس لیے ایک ایسی غیر فطری افعال سے انسان کو ایک مثال کے ذریعے روک دیا ہے کہ جس طرح کھیتی کا کام پروڈکٹیوٹی ہے کہ انسان اس میں فائدہ مند چیزیں اگاتا ہے جو اپنے بھی استعمال کے لیے اس کے ہوتی ہیں، اور آگے اس سے پھر جس معاشرے میں وہ رہ رہا ہوتا ہے ان کی بھی مدد کر رہا ہوتا ہے. اسی طرح بیوی بھی اس کے اپنے فائدے کے لیے بھی ہے، اور اس سے پھر ایسی اولاد کی امید رکھے کہ جو آگے معاشرے کا ایک بہترین حصہ بن سکیں. تو اس لیے فرمایا کہ اور اس ایک جملے کے اندر کہ اپنی عورتوں تمہاری عورتیں کھیتی کی طرح ہیں اور اپنی کھیتی کے پاس آؤ جیسے تم چاہو، ایک ہی جملے کے اندر انسان کو تمام غیر فطری چیزوں سے چھٹکارا دلا دیا. اور انا شئتم میں یہ نہیں فرمایا، حضور نے بڑی پیاری اس کی بھی مثال دی ہے کہ انا شئتم میں یہ نہیں فرمایا کہ جو تم مرضی کرتے ہو پھرو تمہیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. مراد یہ ہے کہ اب یہ بیویاں تمہاری کسٹڈی میں ہیں، تمہاری نگرانی میں ہیں. یاد رکھنا کہ ان کو کوئی نقصان نہ پہنچانا، ان سے فائدہ حاصل کرنے کی کوشش کرنا، ان کو کبھی نقصان نہ پہنچانا. اس میں انسان کو سمجھایا گیا بلکہ لمحہ فکریہ ہے، نہ یہ کہ چھوٹ دے دی جاؤ جو مرضی کرو. انا شئتم سے لوگ جو غلط طرف جاتے ہیں کہ انا شئتم سے مراد ہے جو مرضی کرو، جو مرضی کرو نہیں ہے، بلکہ انسان کو ایک رنگ میں نصیحت کی گئی ہے کہ اب ذرا کوشن رہنا کہ یہ تمہارے نگرانی میں ہے تو ان کو ایسے طریقے سے استعمال کرنا کہ تم ان سے فائدہ بھی اٹھاؤ اور ان کو فائدہ پہنچاؤ بھی. وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ، اور اپنے لیے آگے بھیجو، ایسی نسل آگے بھیجو جو فائدہ مند ہو سکے، تمہارے لیے بھی تمہارے نام کو زندہ رکھے، جو تمہاری نسل ایسی ہو جو تمہارے نام کو، تمہارے اچھے نام کو آگے زندہ رکھنے والی ہو.
تو جو بھی آگے بھیجنا ہے اس کو بھی دیکھ لو. اگر غلط غیر فطری افعال میں پڑے رہو گے تو کیسی نسل آگے بھیجو گے؟ اس لیے ایسی نسل آگے بھیجنا جو تمہیں کل کو اچھے رنگ میں یاد کرنے والی ہو، تمہارے نام کو زندہ رکھنے والی ہو. واتقوا اللہ، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو. وعلموا، اور جان لو، انکم ملاقوہ، یقیناً تم اس سے ملاقات کرنے والے ہو. یعنی کنکلوڈ کر دیا. دیکھو اپنی بیویوں کو کسی طرح سے نقصان نہ پہنچانا. ہم نے کھیتی سے مثال تو دی ہے، لیکن یاد رکھنا اللہ کا تقوی اختیار کرنا. ایک دن اللہ سے تم نے ملاقات ضرور کرنی ہے، پھر خدا تمہیں پوچھے گا کہ تم نے کیا ان کے ساتھ زبردستی یا زیادتی کی ہے. اس لیے بہت ہی سوچ سمجھ کے ان کے ساتھ، میاں بیوی ہیں آپس میں محبت کے ساتھ رہو. انا تم سے یہ مراد نہیں ہے کہ جو مرضی ان کے اوپر تم زیادتیاں ڈھاتے رہو اور تم کہو کہ میری بیوی ہے میں جیسے چاہوں اس سے سلوک کروں. اللہ کا تقوی اور لو، اچھی طرح سمجھ لو کہ ایک دن تمہاری اللہ سے ملاقات ہونی اور تم اپنے اعمال کے جواب دے ہو. وبشر المؤمنین، اور تم مومنوں کو بشارت دے دے. ایسے مومن جو خدا تعالیٰ کی تعلیمات پہ عمل کرنے والے ہیں، تقوی اختیار کرنے والے ہیں، اور اس کے احکامات کے اوپر عمل کرتے ہوئے اس کی تمام نصائح پر عمل کرنے والے، ایسے مومنوں کو بشر، تو بشارت دے دے. شاید کہ دونوں آیتوں کو دوبارہ ترجمہ کر دیتا ہوں اور صرف رواں ترجمہ کرتا ہوں تاکہ ترجمہ سمجھ آ جائے. واہ، اور یسألونک، وہ تجھ سے پوچھتے ہیں، عن المحیض، حیض کے بارے میں. قل، تو کہہ دے، ہوا، وہ، اذن، تکلیف دہ بات ہے، تکلیف دہ امر ہے. فاعتزلوا النساء، پس تم عورتوں سے الگ ہو جاؤ، فی المحیض، حیض میں. ولا تقربوہن، اور تم ان کے قریب نہ جاؤ، حتی یطہرن، یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائیں. فَإِذَا تَطَهَّرْنَ، پس جب وہ غسل کر لیں، پس جب وہ پاک ہو جائیں، فَأْتُوهُنَّ، تو تم ان کے پاس آؤ، من حیث امرکم اللہ، جیسے اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے. تطہرنا کے لفظ میں ایک اور بھی بات جو ہے بعض حضور نے بھی تفسیر کبیر میں اس کو بیان کیا ہے کہ بعض جو فقی امام ہیں وہ اس طرف گئے ہیں کہ کیا عورت کا غسل کرنا ضروری ہے یا نہیں ہے ضروری. تو حضور نے فرمایا تطہرہ کا لفظ ظاہر یہ کرتا ہے کہ غسل کرنا چاہیے، کیونکہ خدا تعالیٰ صفائی کرتا ہے. اس لیے انسان کو حکم بھی ایسے الفاظ میں دیا ہے کہ وہ صفائی کی طرف جائے. اس لیے باقاعدہ باقی زیادہ بحثوں میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. انسان اسی چیز کو صرف مد نظر رکھے کہ خدا تعالیٰ صفائی کو پسند کرتا ہے اور اس کو ایسے ہی بندے پسند ہیں جو صفائی کو مد نظر رکھے. فَإِذَا تَطَهَّرْنَ، پس جب وہ غسل کر لیں، فَأْتُوهُنَّ، تو ان کے پاس آؤ، مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ، جیسا کہ تمہیں اللہ نے حکم دیا ہے. ان اللہ، یقیناً اللہ، یحب التوابین، توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، ویحب المتطہرین، اور پاکیزگی اختیار کرنے والوں کو بھی پسند کرتا ہے. نساؤکم، تمہاری بیویاں، حرث لکم، تمہارے لیے کھیتی کی مانند ہیں، کھیتی کی طرح ہیں. فأتو حرثکم، بس تم اپنی کھیتیوں کے پاس آؤ، انا شئتم، جیسے تم چاہو. وقدموا لانفسکم، اور اپنے لیے آگے بھیجو، مراد ہے اپنے لیے اچھی نسل آگے بھیجو. اچھے اعمال کرو گے تو اچھی نسل آگے جائے گی. واتقوا اللہ، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو. وعلموا، اور جان لو، انکم ملاقوہ، کہ یقیناً تم اس سے ملاقات کرنے والے ہو. وبشر، اور تو بشارت دے دے، المؤمنین، مومنوں کو. انشاءاللہ نیکسٹ ویک آگے پہلے اس کو دہرائیں گے پھر آگے پڑھیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.